اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اپریل 1984 کی 27 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المرسلات سے ہو رہا ہے، جو 29ویں پارے کی آخری صورت ہے۔ نمبر ہے اس کا 77۔ سابقہ جمعہ میں چونکہ درس ایک خصوصی خطاب پر مشتمل تھا، تجدید یادداشت کے لیے پھر عرض کر دوں کہ قرآن کریم کے ان آخری 2 پاروں میں بالخصوص وہ جو کشمکش حق و باطل چلی آ رہی تھی، اسے اقتناص کے طور پر سمرائز کر کے، جسے آپ کہتے ہیں کنسنٹریٹڈ فارم میں، جسے کہتے ہیں آپ سمٹا کر بیان کرنا کہتے ہیں، اس انداز سے بیان کیا ہے، سمٹایا گیا ہے اتنے طویل عرصے پر مشتمل ایک کشمکش کو، تزاحم کو، تخاصم کو اور پھر حقائق کو تھوڑی سی جگہ میں، اور اعجاز ہے قرآن کا کہ ان پاروں میں بالخصوص 30ویں پارے میں جو صورتیں ہیں 2 لفظوں کی آیتیں ہیں، اور ان 2 لفظوں کے اندر تاریخی تفاصیل بھی آ گئی ہیں اور حقائق کی طوال بھی آ گئی ہیں۔ بڑی جامعیت ہے ان لفظوں کے اندر جو ان پاروں کے اندر آئی ہے۔ 29واں پارہ تو اس صورت کے ساتھ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد آخری پارہ سامنے آئے گا۔ کشمکش یہ چلی آ رہی ہے، قرآن بتا رہا ہے، حق اور باطل کی کشمکش، اس کے شعبے، اس کے گوشے مختلف ہیں، لیکن وہ ساری کشمکش، تزاحم کائنات میں 2 ہی چیزوں کے اندر ہے، ایک کو وہ حق کہتا ہے، ایک کو باطل کہتا ہے۔ قرآن کہتا یہ ہے کہ اس ساری کشمکش میں حق غالب آتا چلا جاتا ہے، اور آخر الامر حق کو غالب آ جانا ہے۔ اسے وہ الدین بھی کہتا ہے، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اسلام بھی کہتا ہے، حق بھی کہتا ہے کہ اس کشمکش میں حق کو غالب آنا ہوتا ہے، آتا چلا جاتا ہے، کلیتاً آخر الامر حق غالب آ کر رہے گا۔ اس کشمکش میں حق کے غالب آنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسانوں کی کوئی جماعت کھڑی ہو جائے، حق کی علم بردار ہو، وہ اس کی تائید کے اندر باطل کی قوتوں کا مقابلہ کرے، تو پھر اس طرح سے جو حق غالب آتا ہے وہ چند دنوں میں غالب آ جاتا ہے، اس کی رفتار بڑی تیز ہو جاتی ہے، وہ انسانوں کے حساب و شمار کے مطابق تاریخ کے اوراق کو مدون کرتا ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر یہ نہیں کہ حق کہیں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی انسانوں کی جماعت اٹھے گی تو پھر وہ اس کو غالب کرنے کی کوشش کرے گی۔ وہ ایک چیز جسے کائناتی قوتیں کہا جاتا ہے، عام فہم الفاظ میں اسے زمانے کے تقاضے کہا جاتا ہے، کچھ ایسی چیز بھی ہو رہی ہے کہ ان تقاضوں کی روح سے بھی آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ باطل مغلوب ہوتا جاتا ہے اور حق غالب آتا جاتا ہے، لیکن اس میں بڑا لمبا عرصہ دراز ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کے کیلنڈر کے حساب و شمار سے ہوتا ہے، جس میں ایک ایک دن 1000 سال کا بھی ہوتا ہے، 50 ہزار سال کا بھی ہوتا ہے۔ جب زمانے کے تقاضوں سے، کائناتی قوتوں کی روح سے یہ کشمکش برپا ہو اور اس میں حق نے غالب آنا ہو، تو اس میں اتنا لمبا عرصہ لگ جاتا ہے کسی ایک فیز کے لیے، ایک گوشے کے لیے بھی۔
اور تاریخ انسانیت کا اگر مطالعہ اس نقطۂ نگاہ سے کیا جائے، پہلے یہ دیکھا جائے کہ قرآن حق کس چیز کو کہتا ہے، پھر پوری انسانیت کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، جہاں سے بھی وہ دسترس میں ہے ہمارے وہ تاریخ، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ غیر محسوس طور پر عجیب عجیب قسم کی قوتیں آتی ہیں جن کی روح سے کشمکش ہوتی ہے، اور اس کشمکش کے اندر پلڑا بھاری ہوتا ہے اس حق کا جسے قرآن نے حق قرار دیا ہے۔ یہ ایک بڑا دلچسپ سبجیکٹ بھی ہے، بڑا مشکل بھی ہے، دقت طلب بھی ہے، وقت بھی اس میں درکار ہوتا ہے، اور بڑی گہرائی میں جانا پڑتا ہے تاریخ میں ورنہ عام طور پر تو تاریخ یہی کہا جاتا ہے نا کہ اکبر فلاں سال میں تخت پر بیٹھا، فلاں سال میں فلاں لڑائی ہوئی، فلاں سال میں مر گیا، اس کا نام تاریخ قرآن کی روح سے تاریخ اس کا نام نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حق اور باطل میں جو کشمکش چلی آ رہی ہے اس رویداد کا نام تاریخ ہے۔ پھر میں موضوع سے دوسری طرف چلا جاؤں گا، ورنہ میں عرض کروں کہ تاریخ کے متعلق جو کچھ ہیگل یا مارکس نے یہ کہا، انہوں نے بھی بڑی اہمیت بتائی ہے تاریخ کی۔ ہیگل نے تو فلاسفی آف ہسٹری بتائی ہے، عام طور پہ تو ہسٹری آف فلاسفی ہوتا ہے نا، وہ فلاسفی آف ہسٹری اس نے لکھی ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ کسی دوسرے وقت پہ صحیح بات کہیں اور چلی جائے گی۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ تاریخی شواہد تمہیں اس بات کی طرف لائیں گے، وہ اس بات کی شہادت بنتے جائیں گے کہ جسے اس نے حق کہا ہے، آہستہ آہستہ صحیح، سست رفتاری سے صحیح، خدا کے حساب و شمار سے صحیح، لیکن ہو یہی رہا ہے کائنات کے اندر کہ حق رفتہ رفتہ غالب آتا جا رہا ہے۔ محسوس مثال سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ حق یہ تھا جو قرآن نے کہا، اور آپ اس کو حیران ہو کے سنیں گے کہ اس کا تعلق تو نہ مذہب سے نہ دین سے، یہ تو ایک خالصتاً طبیعیاتی چیز ہے، لیکن حق قرآن ان امور کو حق قرار دیتا ہے۔ حق یہ ہے، اس نے کہا کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا، ان کائناتی قوتیں جتنی بھی ہیں ان کو تمہارے تابع تسخیر کر دیا ہے ہم نے، یہ اس لیے ہے کہ تم انہیں مسخر کرو۔ تو حق یہ ہے کہ انسان ان قوتوں کو مسخر کرے، باطل یہ ہے کہ انسان ان قوتوں کے تابع ہو، مغلوب ہو ان سے۔ یہ بھی دین ہے، یہ بھی حق ہے۔ اب آپ دیکھیے تاریخ انسانیت کو، ابتدائی دور انسان کا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تو بڑی قوتیں تو ایک طرف رہیں، یہ چھوٹی چھوٹی قوتیں جو ہے فطرت کی، وہ ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سجدے تارتا ہے، ڈنڈوت بجا لاتا ہے، مغلوب ہوتا ہے، ڈرتا ہے، کانپتا ہے، بادل گرجتا ہے تو کانپتا ہے، بارش برستی ہے تو کانپتا ہے، بجلی کڑکتی ہے تو کانپتا ہے، ان کو دیوی دیوتا بناتا ہے، ان کے حضور نذرانے پیش کرتا ہے، قربانیاں پیش کرتا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں سے ڈرتا ہے، بڑے بڑے دریاؤں سے ڈرتا ہے۔ انسان یہاں سے شروع ہوا، اور اس کے بعد انسانیت کی تاریخ آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ وہ رفتہ رفتہ ان قوتوں کو مغلوب کرتا چلا آیا، اور آج آسمان تک پہنچ گیا تھا، چاند تک پہنچ گیا، یوں کہیے، آسمان میں کہہ رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ مذہب نے بڑی مخالفت کی اس کی، اس کو الحاد کہا، اس کو بے دینی کہا۔ آج بھی سر سید نے کہا کہ نیچر کی قوتوں کا مسخر کرنا تقاضا ہے اسلام کا، اسے نیچری کہا اور اسے کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا، نیچری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مخالفت کہاں سے ہوتی ہے اس کی، حق کی۔ باطل کیا ہے؟ مذہب باطل ہے، حق کیا ہے؟ دین ہے، اور دین یہ بھی ہے کہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کرتے، اگلی بات انہیں انسانیت کی منفعت کے لیے صرف کیا جائے۔ لیکن پہلا گوشہ تو وہ حق کا ہے نا، کائناتی قوتوں کو مسخر کرنا۔ قرآن نے یہ بات کہی تھی کہ یہ الحق ہے، اس حق کو محسوس شکل میں سامنے آنے کے لیے پتہ نہیں کتنی صدیاں، کتنے ورق،
تاریخ کے کتنے اوراق اس کے اندر